ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ثابت علی اثنتِ عشرۃ رکعۃ من السنۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 12 رکعت سنت کی پابندی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ 12 رکعت سنت کی روزانہ پابندی کریں، 4 قبل الظہر و اثنان بعد الظہر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ یہ 12 رکعتیں، یہ وہ سنتیں ہیں جن کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم اور واجب کا حکم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، اور سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے آدمی بہت ساری برکتوں سے محروم ہوتا ہے، عادت بنانے سے گناہ گار بھی ہو جاتا ہے۔ سنت کو چھوڑنے کی عادت ہوگی تو گناہ گار بھی ہوگا، کبھی کبھار مجبوری میں چھوٹ گئی تو معاف ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من ترک 4 قبل الظہر لم تنلہ شفاعتی، استغفر اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ظہر کے نماز سے پہلے والی 4 رکعتیں چھوڑ دیتا ہے تو وہ میری سفارش سے محروم رہے گا۔ حالانکہ سنت ہے، کسی نے انہیں فرض کا حکم نہیں دیا، اس کے باوجود اتنے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو معلوم ہوا کہ سنت کو چھوڑنے کی عادت بہت بری چیز ہے۔ ویسے بھی ایک علماء نے ایک تجربے سے بات لکھی ہے، جو بندہ مستحب چیزوں کو چھوڑتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے۔ جو بندہ سنتوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے۔ جو واجبات کو چھوڑنے لگتا ہے تو اس کو فرائض کا احساس نہیں ہوتا، اور جب بندہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے کفر اور شرک کرنا مشکل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بنیاد کیا ہوئی؟ مستحب چیزوں کو، آداب کو سامنے رکھو۔ ویسے دنیاوی چیزوں کے اندر بھی اگر کوئی بچہ اپنے باپ کا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ادب احترام کرتا ہے نا، تو بڑی چیزوں میں بھی احترام کرے گا، لیکن اگر چھوٹی چیزوں کے اندر توجہ نہیں کرتا تو آگے جا کر کے بڑے سے بڑے جرائم کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوں گے، اور انسان کی پہچان ایسے ہی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ اگر مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا نا، تو آپ باقاعدہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر پینٹ شرٹ کے پہن کر کے چل رہا ہے، پھر رہا ہے بغیر ضرورت کے، آپ یقین سے کہہ سکتے ہو کہ اس بندے کے اندر آپ اخلاق کی، شرافت کی امید نہ رکھو۔ نماز میں آ رہا ہے، مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، سر نہیں ڈھانپتا، پانچے ٹخنوں سے اوپر نہیں کرتا، آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ یہ بندہ اعتماد والا نہیں ہو سکتا۔ جو سنت کی قدر نہیں کرتا تمہاری کیا قدر کرے گا؟ یہ یقینی گارنٹی ہے، اس چیزوں کی تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں۔ ایک زمانے میں ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک عورت تھی بھکاری، شکل کی بہت ہی گندی بد شکل، جسم کے اندر سے بہت زیادہ بدبو پھیل رہی تھی، آنکھوں میں کچرا پڑا ہوا ہے، ناک میں کچرا، اور ہونٹ بہت موٹے اور پھٹے گندے کپڑے، اور ہر طرح کی خرابی، گندگی، عیب اس کے اندر تھا۔ جوان تھی، اسی کو حمل ٹھہر گیا، کہیں اسی کے نابینا اندھی بھی تھی، اسی کے ساتھ کسی نے زنا کیا۔ ابھی حمل جو ٹھہر گیا تو پھر علماء کو پتہ لگا، انہوں نے بولا بھائی اس کا زانی معلوم کرو کون ہے۔ ابھی ایجنسیاں ادھر ادھر تفتیش کرنے میں لگ گئیں۔ کسی بندے پر نظر پڑی کہ وہ کچھ لکھ رہا ہے،
اور لکھتے لکھتے اس کی سیاہی ختم ہو گئی اور تھوڑا سا ایک دو لفظ باقی بچ گئے تھے۔ ابھی اگر سیاہی کا انتظام کرتا ہے تو دیر ہو جائے گی، وہاں ہی کوئی گندا پانی تھا، اسی گندے پانی میں قلم کو ڈبو کر کے اور وہ لفظ پورا کر دیا۔ کسی ایجنسی کے بندے نے اس کو دیکھ لیا، اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے اور اس سے تفتیش کی، بھائی کیا جرم کیا ہے؟ بولا کہ ہمیں لگتا ہے کہ تو نے اس اندھی عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ نہیں، پہلے تو قسمیں کھانے لگا، جب تحقیق تفتیش ہوئی تو پتہ لگا کہ واقعی اسی نے زنا کیا ہے۔ خیر پھر جب اسی پوچھنے والے سے، پکڑنے والے سے پوچھا کہ تجھے کیسے اندازہ لگا کہ اس نے اس طرح کی حرکت کی ہوگی؟ بولا جب لکھنے کے اندر اس نے گند کے اندر ہاتھ ڈالا، گندے پانی میں ہاتھ ڈالا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس گندی عورت کے اندر ہاتھ بھی اسی نے ڈالا ہوگا۔ یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پرواہ نہیں کرتے نا، یہ پھر بڑی چیزوں کے بھی اندر بھی پرواہ نہیں کرتے۔ تو سنتوں کا، مستحبات کا، نوافل کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً جن چیزوں کی تاکید ہے ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تو فجر سے پہلے کبھی بھی 2 رکعت نہ چھوڑیں سنت۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ فجر کی نماز میں سلام سے 1 منٹ پہلے بھی امام کے ساتھ شریک ہو سکتا ہوں تو بھی فجر کی سنتیں پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فجر کی نماز نہ چھوڑو، بھلے گھوڑے تمہیں روند جائیں، تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں، لیکن فجر کی سنتیں پھر بھی نہ چھوڑنا۔ اور اسی طریقے سے ظہر کی سنتیں اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر بالفرض نماز سے پہلے آپ کو اس کا ٹائم نہیں ملا تو نماز کے بعد پڑھیں، پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر 4 رکعت سنت پہلے والی پڑھ لیں، اور پھر مغرب کے بعد والی 2 رکعتیں بھی اسی طرح سے لازم ہیں۔ عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ سارے سنتیں مؤکدہ کا تذکرہ ہے، ان کی ہر حال میں پابندی کیا کریں، یہ کبھی بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ نہ کرے اگر رہ جائیں تو پھر باقاعدہ ایک دل میں دکھ محسوس ہو اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے آپ کو اسی کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر نوافل وغیرہ ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے اجر کے اندر اجر اور ثواب تو ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی پیغمبر کریم نے کوئی اس پر سختی نہیں فرمائی، کبھی خود بھی عمل کیا، کبھی نہیں بھی کیا، اسی کو بولا جاتا ہے نفل یا سنت غیر مؤکدہ۔ وہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر، ابھی کل سے تو کچھ دنوں تک زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ چلیں گے، پھر جیسے موقع ملا تو یہ نوافل کے بارے میں بھی آپ کو اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا سننا، سنانا، عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔